پریشر بلڈ کیا گیا ہے وہاں کے پاکستانیوں نے امریکہ کے سسٹم پر اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اسی بات پہ ووٹ ملا ہے. واقعی اسی بات پہ ووٹ مل گیا؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ٹرمپ کارڈ تھے. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں جنگوں سے نکلنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، اور وہ لوگ جو انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، انہوں نے اس بات کو پسند کیا. دوسرے ٹرمپ کا ایک ہمیشہ نعرہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ. اچھا، تیسرا اس کو کچھ پتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا بھی مجھے ووٹ چاہیے، تو اس نے ان سے بھی ایک ووٹ مانگ دیا. لیکن ٹرمپ کی اپنی ترجیحات ہیں اس وقت، ان کے اپنے معاملات ہیں اور ہمارے اپنے معاملات ہیں، اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ یا کوئی دنیا کی اور طاقتیں انٹرفیئر کریں گی. ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جس کو عمران صاحب کی گورنمنٹ میں اب فضائل کیونکہ آج آ گیا لفظ، تو بہت ہی تعریفوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا اور سزا وزا ہوئی، کیسز چلے. تو وہی کورٹس ہے. رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک اسٹانس ہے، اور وہ ہم نے بارہا اس کا اظہار کیا اور ہر دفعہ ہم اکیلے ہی رہ گئے. تو اب صورتحال جو ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے اصل ہماری، کہ ہمارے ڈائلاگ، ٹھیک ہے، ہمارے جو ڈائلاگس ہیں، دیکھیں ڈائلاگ جو ہے نا وہ آپ کے مطالبات پر ہوتے ہیں، اور دونوں فریقین چاہتے ہیں جو بھی فریقین بیٹھے اس میں کہ زیادہ سے زیادہ لے کے اٹھیں. اب جبکہ ایک دفعہ مطالبات جو ہیں ان کے لیے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم 80% اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں، اور پھر بانی پی ٹی آئی نے اس میں آپ نے پتہ ہی ہوگا کیا کیا، ختم کر دیا. پھر اسی طرح 26ویں ترمیم پہ عامر ڈوگر نے کہا ان پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بیٹھے رہے. مولانا کو بھی جو ہے بہت اچھا کر دیا، پھر ایک دن پہلے ان کو جیل بھیجا گیا، وہاں سے پھر جو ہے گڑبڑ ہو گئی. اب بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مطالبات کی بنیاد پر ڈائلاگ ہوتے، شرائط پر نہیں ہوتے. شرائط اگر آئیں گی تو پھر تو بیٹھا ہی نہیں جا سکے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم بائی پالیسیز ہیں، کیونکہ یہ نہیں کہ یہ اس لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے امریکہ سے یا ادھر سے بولے گا نو، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے منہ سے جو ایک چیز نکل گئی ہے بغیر سوچے سمجھے، وہ جو ہے جو نافرمانی کی بات انہوں نے کی ہے، 7 نافرمانی کی، اب اس کو آگے کیسے بڑھائیں. تو انہوں نے ڈائلاگ، اور ڈائلاگ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے. یہ میں آپ کو نہیں، اگر وہ نہیں چاہتے ہوتے تو وہ کمیٹی نہ بناتے. انہوں نے تو اس وقت بھی کمیٹی بنائی تھی جب حکومت کی طرف سے کوئی آثار بھی نہیں تھے. میرے ساتھ طارق فضل چودھری بھی تھے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں. ان کی سیکنڈ لیڈرشپ چاہتی ہے. چلیں، میں یہ اگر آپ نے یہ بات کر دی ہے شعلہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے تصدیق بھی کرا لیتے ہیں کہ جی جملہ پورا کریں. ان کی سیکنڈ لیڈرشپ چاہتی ہے کیونکہ وہ احمقانہ کال سے عاجز آ چکی ہے، اپنے ورکر سے دور ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے ورکر، اب پہلی بات تو یہ کہ کسی کے ورکرز نکلے نہیں تھے، صرف کے پی سے کچھ لوگ آئے تھے، باقی جو تھے وہ اپنے ایم این اے ایم پی ایس، کیونکہ ایک بھی زخمی نہیں ہوا، کسی نے بھی اپنی لسٹ نہیں دی کہ میرے حلقے میں یہ. تو یہ ان کی سیکنڈ لیڈرشپ چاہ رہی تھی کہ بات چیت ہو، جس کو سردار ایاز صادق نے بہت اچھی طرح انٹرٹین کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی سے کوئی بھی نہیں چاہتا. یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سخت بیانات نہ دے، تو انہوں نے بھی سخت بیانات نہیں دیے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب بھی ہوگا تو جو ویٹو پاور ہے وہاں سے نہیں ایکسیپٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک ویٹو پاور ہے، اور وہ جو بھی کہیں گے ان کی پارٹی کی قیادت یہی بات کر رہی ہے کہ فیصلہ الٹیمیٹلی خان صاحب نے کرنا. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اگر سیکنڈ ٹیئر بھی چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ ایک پریشر وہاں پہ ڈیولپ ہوا، اور پھر پریشر کے نتیجے میں یہ بیان جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں رچرڈ گرینل کا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بیان ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سول نافرمانی کی کال اس لیے واپس نہیں لی جا رہی کہ ان کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو کہ وہ سول نافرمانی کی کال کو کامیاب بنا دیں گے. تو پھر تو آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو کال
कॉल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है, वो सारा आपको पता है, फिर फाइनल कॉल, फिर हतमी कॉल, वो सारा मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक अच्छे माहौल में कुछ बातचीत की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है। लेकिन एक बात, मैं जब से सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात हुई है, मैं कहता आया हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो कॉल है सिविल नाफरमानी की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये कहना कि आप तरसीलात बंद कर दें, पाकिस्तान ना भेजें, ये कॉल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि उनका जो पैसा आता है तरसीलात के जरिए वो गवर्नमेंट को नहीं आता, वो स्टेट रियासत को आता है, उसका फायदा भी रियासत को होता है। ज़ाहिर गवर्नमेंट वो अपनी जेब में तो नहीं डालती। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, जो डायलॉग चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि खान साहब ने अभी तक ये कॉल इसीलिए वापस नहीं ली कि वो आपकी संजीदगी देखना चाह रहे हैं ना, कि आप लोग किस हद तक हमारे मुतालबात को तस्लीम करते हैं। और अगर आप उस हद तक तस्लीम नहीं कर पाए मुतालबात जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है, यानी रिहाई वगैरह, तो फिर तो ये सारा कुछ मामला खटाई में पड़ेगा। बात कर रहा हूँ, एक बड़ी सीरियस सी बात कर रहा हूँ। ये मुतालबात आते हैं मुज़ाकरात के बाद। जब आप मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे के मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मुतालबात तो बाद में आते हैं, और मुज़ाकरात से पहले जो चीज़ें होती हैं वो आप उन्हें शराइत गए, उन्हें आप, मैं उसको कोई लफ्ज़ और इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या मुतालबात हैं जो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले आ रहे हैं। एक आपका राउंड हो चुका है मुज़ाकरात का, अच्छे माहौल में हुआ। दूसरा राउंड आपका 2 जनवरी को है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपके तमाम सीनियर लोग होंगे, क्योंकि पहले राउंड में तो वो नहीं थे मौजूद। तो अब ये है कि वो जब बैठेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात की बात होगी, तो अपना मुतालबात की बात होगी। और पहले राउंड में तय यही हुआ कि आप अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें, 1 2 3 क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसमें गवर्नमेंट के जो बस में फौरी तौर पे होगा वो फौरी तौर पे किया जाएगा, और जिसमें गवर्नमेंट असिस्ट कर सकी, मुआवनत कर सकी, वो सारा आपके सामने रखेंगे। ठीक तो ये तो 2 और 2 4 की तरह क्लियर बात है।